جو سب سے اہم بات وہ ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو سویلائزیشن ہوئی ہے، شفٹنگ ہوئی ہے سویلائزیشن کی، ہماری تہذیب جو وہ شفٹ کیا ہے. آپ 1920s یا 1930s میں امریکنس کی ہسٹری آپ دیکھیں، جو ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہاں کے عورتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے کوئی مسلم عورتیں ہیں، پورا اسکارف لی ہوئی ہیں، پورا بجاتا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے. اور آج وہاں کی سویلائزیشن جب شفٹ کی تو آج کے حالات دیکھیں امریکہ کے، اور امریکہ میں جتنی تباہی ہو رہی کہیں نہیں ہو رہی. ٹھیک اسی طرح ہمارا معاشرہ اس شفٹنگ کا شکار ہے، اور یہ شفٹنگ ڈیزاسٹر شفٹنگ ہوئی ہے. وہ شفٹنگ کیا ہوئی ہے دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جہاں بات کرنی چاہیے تھی گاڈ پہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم لوگوں کا پورا مزاج شفٹ ہو یونیورس پہ. ہم لوگ پوری اسٹڈی یونیورس پہ بات کرتی ہے کہ یونیورس کو پڑھو. ایک حساب سے صحیح ہے، یونیورس کا علم لینا ضروری ہے، لیکن ہمارے سائنس سے اللہ کی کھوج تو مسنگ ہے. ہمارے پڑھائی سے، ہمارے کریکولم سے، ہمارے ایڈوکیشن سسٹم سے تو اللہ مسنگ ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا جیسے جو اسکولز ہوتے تھے پہلے، تو اپنے پورے سبجیکٹس میں اور کریکولم میں ایک دینیات یا ہمارے رسول اس طرح کے کتابیں رکھتے تھے اور اس کو پڑھایا جاتا تھا. لیکن آج ہمارے اسکول کا کریکولم دیکھیں آج کے وقت میں تو یہ شفٹ ہوا ہے، اور یہ ڈیزاسٹر شفٹنگ ہے. پہلی چیز. دوسری چیز شفٹ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے سول کے جگہ باڈی کو ترجیح دینا شروع کیا ہے. ہر بندہ جم کرے، اس کی باڈی بلڈنگ اچھی ہو، وہ دکھنے میں اچھا لگے، برانڈ پہنے، یہ چیزیں ہمیں زیادہ سکون دینے لگی. حالانکہ پرماننٹ سکون، مستقل سکون سول پر بیسڈ کرتا ہے، روحانیت پر بیسڈ کرتی ہے. یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. تیسری چیز، ہیئر آفٹر سے ہم لوگ ورلڈ پہ آ گئے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے آخرت ہی سب کچھ ہے، ہیئر آفٹر، آخرت کی دنیا، اس کی جگہ پہ ہم لوگ شفٹ ہوئے ورلڈ پہ. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھنے میں اچھا لگنا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آرگنائزیشن کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس چیز سے بچائے. یہ ڈیزاسٹر شفٹنگ ہے جو ہوئی ہے. اور جب یہ شفٹنگ ہوئی ہے ہیئر آفٹر سے، جب ورلڈ پہ ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں، جو میٹرلسٹک اپروچ ہمارے اندر بڑھا ہے، مادہ پرستی ہمارے اندر بڑھی ہے. آپ دیکھیں کہ اچھا کسی بھی سوسائٹی کے اہم ستون کیا ہوتے ہیں؟ 3 اہم ستون ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تو. پہلی چیز ہوتی ہے لا. ٹھیک، ایک سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے میں لا ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے ایڈوکیشن سسٹم، اور تیسرا ہوتا ہے ہیلتھ. ٹھیک، آپ دیکھیں کہ آج کے ورلڈ میں، ٹوڈیز ایرا میں، یہ تینوں چیزیں میٹرلسٹک اپروچ پہ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. ہیلتھ کے حالات دیکھیں. کورونا میں ایک پیشنٹ سے کم از کم 10 سے 20 لاکھ روپے کی کمائی ہوئی ہوگی ہیلتھ میں. ٹھیک ہے نا. فارمیسی والے وہ دوائیاں دیتے ہیں جن سے ان کا کمیشن زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. نرسنگ ہوم کے آپ معاملات دیکھیں کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ وینٹیلیٹر پہ اسے لگ دیتے ہیں کہ کچھ کمائی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ میٹرلسٹک اپروچ ہے. جس سے اب انسان جائے تو جائے کہاں، جس نے پورے سوسائٹی کو برباد کر رکھا ہے. دوسری چیز ایڈوکیشن. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو 5 یا 10 منٹ یا 1 گھنٹہ زیادہ ٹائم دیتے تھے. اسٹوڈنٹس کی زندگی میں اپنا ویلیو ایڈ کرنا فرض سمجھتے تھے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے تو میری ویلیو اس کی زندگی میں کیا رہے گی، یہ فرض وہ سمجھتے تھے. لیکن آج ماحول ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھانے کا جو چارج کیا جاتا ہے وہ 1 گھنٹہ 5 منٹ کا چارج نہیں ہوتا. کہ ہمیں آپ نے اتنا فیس طے کیا ہے، ہم 1 گھنٹہ ہی بھائی آپ کو پڑھائیں گے، اس سے زیادہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. یہ میٹرلسٹک اپروچ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کا کیا حال بنا پڑا ہے پورے ہندوستان میں، خاص کر مسلم امت سے زیادہ جوجھ رہی ہے. کیوں جوجھ رہی ہے؟ کیونکہ اس پہ بات نہیں ہوتی، ڈسکس نہیں کیا جاتا. جو بھی ادر ریلیجن کے لوگ ہیں، غیر مسلمز ہیں، تو وہ اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اسے کچھ پرنسپل اس بیس پہ بناتے ہیں کہ میرے بیٹے کی یا میرے بچوں کی مینٹل گروتھ اس طرح ہو جائے. ہمارے مسلم سماج میں کیا ہے بتائیں آپ؟ کچھ نہیں ہے، خلا ہے یہاں پہ. لا میں دیکھیں، قانون میں دیکھیں میٹرلسٹک اپروچ کس قدر بڑا ہوا ہے. انصاف کس کو ملتا ہے؟ پیسے والوں کو ملتا ہے. ہر چیز بیس کر رہی پیسے پہ. ہم کسی کے ہیلپ بھی کریں گے پیسے کے لیے کریں گے. کوئی بندہ کسی بندے کی مدد ہی نہیں کرنا چاہ رہا جب تک اس کا کوئی یوز نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو. اور یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ادارے کے ڈسکس کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، نہیں. جتنے بھی ادارے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ضرورت ہے، ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس چیزوں کو ڈسکس کریں کہ ڈپریشن کیوں بڑھ رہی ہے، اسٹریس کا شکار بچے کیوں ہو رہے ہیں، کیپٹلزم کیوں آ رہا ہے. اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے.
انشاءاللہ ہمارے اگلے جتنے بھی کلاسز ہوں گے تو انہی بیس پہ ہم لوگ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کلاسز میں کنٹینیو رہیں گے. اور ایک آخری بات کہہ کر میں اس کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائی تو اس کے تعلق سے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ فی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت آسمان اور زمین کو دی، والجبال، اور پہاڑوں کو بھی دی، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ ہم نہیں کر پائیں گے. پھر جب ہم نے یہ امانت انسانوں کے پاس لے جایا گیا تو انسانوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ ہم اس امانت کو پورا کریں گے اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے. اسی آیت میں کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ امانت لی اور تم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے فراڈ کیا. تو ہم یہ بات سمجھیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں، یہ جتنے بھی لیکچر جو ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں تب تک اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے کاندھے میں یہ وریز نہ رکھیں کہ ہمارے کاندھے پہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جو پہاڑ جو اتنے بلند بالا عمارت کی طرح ہوتے ہیں، رعبدار ہوتے ہیں، وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم نہیں لیں گے یہ امانت. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی اور انسانوں نے اس کو قبول کیا. تو ہر ایک شخص پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امانت کو پورا کرے. وہ امانت کیا ہے؟ وہی امانت جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اور اس امانت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا نہیں سہا بتائیں؟ بہت ساری تکلیفیں سہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جو جانور کی جو اونجھڑی ہوتی ہے کتنی بدبودار ہوتی ہے یا کتنی بھاری ہوتی ہے. سوچیں اونٹ کی اونجھڑی کتنی ویٹڈ ہوگی اور کتنی بدبودار ہوتی ہے، اور زیادہ اور جانوروں کو بنسبت وہ اور زیادہ بدبودار ہوتی ہے. اللہ کے رسول یہ امانت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہے. اللہ کے رسول کے کاندھے پر وہ اونجھڑی ڈالی گئی، اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کیا. کس کے لیے برداشت کیا؟ اس امانت کے لیے برداشت کیا. کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہیئر آفٹر. ان کو آخرت کی فکر تھی. اور پھر حجۃ الوداع کے دن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں نے امانت پہنچا دی؟ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے امانت پہنچا دی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم اشہد، کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ امانت پہنچا دی. اور پھر کیا کہا؟ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جس تک نہیں پہنچی تمہاری ذمہ داری کہ تم ان تک پہنچاؤ. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو امانت ہمیں ملی ہے اور ہمارا علم جہاں تک ہم اس علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. یہ امانت کا ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.